اللہ میرے بچوں کو دنیا جہان کی خوشیاں نصیب کرے۔ کوئی بھی غم تم دونوں کو چھونے سے پہلے مجھ سے ہو کر گزرے۔ محشم نے ان دونوں کی پیشانی باری باری چومتے ہوئے انہیں دعا دی تھی، جس پر وہ دونوں بھائی محشم کے ہاتھ پکڑ کر چومتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا بیٹھے تھے۔ محمش کے دل کا درد ویسے بھی آج حد سے سوا تھا، اور اس وقت اپنے بھائی کی اس محبت اور جذباتیت کے مظاہرے پر وہ بھی اسی کی طرح جذباتی ہو کر دوبارہ اس کے گلے سے لگ گیا تھا۔ بھائی، آئی لو یو۔ موم ڈیڈ ہوتے نا تب بھی ہمارے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتے تھے جتنا آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ آپ پر تو ہماری جان بھی قربان ہے، محمش بھرائی ہوئی آواز میں بولا تھا۔ محشم نے بے اختیار ہی اسے اپنے ساتھ بھیج لیا تھا، جبکہ محسن اب خاموشی سے کھڑا تھا۔ اچھا بس، اب یہ کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو؟ کیا رخصتی ہو رہی ہے آپ دونوں کی؟ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ جزا نے بھی اپنی نم آنکھوں کو جھپکتے ہوئے بشاشت سے محشم اور محمش سے کہا تھا، مگر محمش اپنے بڑے بھائی سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کون کون سے غم تھے جو اس وقت اس کے دل کو دکھانے کا سبب بن رہے تھے۔ محسن جو محمش کے دل کا حال جانتا تھا، مگر محشم بھی نہ جانے کہ اس وقت اداس ہوا جا رہا تھا۔ تبھی محسن اپنے جذباتی بھائیوں کو دیکھ کر گہری سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ بھائی یار، محمش بس کریں آپ لوگ، صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی۔ محمش کیوں ایسے رخصتی کی دلہن کی طرح رو رہے ہو؟ خوشی کا دن ہے، چلو، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ بھائی، آپ بھی اس کو سمجھانے کے بجائے خود اس کے ساتھ مل گئے۔ چلیں نا، پری کی کالز آ رہی ہیں کب سے مجھے۔ محسن نے سمجھانے والے انداز میں دونوں بھائیوں سے کہتے ہوئے آخر میں شرارت سے محمش کو چڑھایا تھا، مگر محمش کے گلے لگے محشم نے اپنے ساتھ کھڑے محسن کو دیکھتے ہوئے خفیف سے انداز میں نفی میں سر ہلایا تھا، صاف اشارہ تھا کہ ابھی اسے چھیڑ چھاڑ نہ کرے۔ پھر بھی کچھ دیر بعد محشم نے خود ہی چھوٹے بھائی سے الگ ہوتے ہوئے اس کی نم آنکھوں کو صاف کیا تھا۔ اچھا چلو، اب دیر ہو رہی ہے، بچے باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ آنکھیں صاف کرو اپنی اور خوشی آج کے دن کو انجوائے کرو۔ محشم نے محمش اور محسن کو باہر بھیجا تھا اور خود اپنی آنکھیں مسلتا ہوا جزا کی طرف گھوما تھا، ساتھ ہی شرارتی نظروں سے بیوی کو دیکھتے ہوئے اس کی نازک سی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ مسز جزا، محشم ابراہیم، چلیں آپ مزید ہتھیاروں سے لیس ہو کے مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ شکر ہے ان خوبصورت زلفوں کو باندھا نہیں آپ نے، محشم نے جزا کے بالوں کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا اور جھک کر اس کی گردن کو چوما تھا۔ جزا نے پھر سے پتڑی سے اترتے دیکھ کر سٹ پٹا کر اسے دور ہونا چاہا، مگر محشم کی گرفت اتنی مضبوط تھی، پھر اس سے پہلے کہ وہ اس کے کان کی لو کو چومتا چہرے کی طرف آتا کہ تبھی دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ بھائی بھابھی، کیا ہو رہا ہے یار، اب چل بھی پڑیں۔ باہری دروازے کے پار ہی محمود کی جھلائی ہوئی آواز سن کر جزا جلدی سے محشم کے ہاتھوں کی گرفت توڑ کر باہر بھاگی تھی۔ میرے بھائی میرے رومانس کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں بس دور سے ہی اپنی بیوی کو دیکھ کر اپنا دل جلاتا رہوں گا اور پاس آنے کی حسرتیں لے کے اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا۔ گدھے آئین ٹائم پر انٹری مار کر سارے رومانس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ محشم زیر لب دہائیاں دیتا ہوا سر پہ ہاتھ پھیر کر باہر بڑھ گیا تھا، اور جزا ایک بار پھر سے زور سے ہنستی ہوئی چادر اوڑھ کر شوہر کے پیچھے پیچھے باہر بھاگی تھی۔ یہ اس کا چھوٹا سا قافلہ محمش اور محسن کی منگنی کا فنکشن اٹینڈ کرنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ یہ منگنی جتنی عجیب حالات میں ہو رہی تھی، اس سے زیادہ عجیب منگنی کے دلہا دلہن تھے۔ جزا نے منگنی کی ساری شاپنگ محسن اور پری کے ساتھ مل کے کی تھی، کیونکہ انشرا نے محمش کی طرح شاپنگ پر جانے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ زرار صاحب اور مسز زرار نے اس کی فطری شرم کو بتایا تھا۔ تینوں خرگوش بھی کچھ دن پہلے ہی گھر جا کر انشرا سے مل کے آئے تھے۔ انہیں اپنی یہ تیسرے نمبر کی چھوئی موئی سی بھابھی بڑے دو بھابھیوں کی طرح بہت پسند آئی تھی، جو عمر میں ان سے بھی چھوٹی تھی، اور ذرا سی بات پر وہ جس طرح سے پزل ہو کر گھبراتی شرماتی تھی، اس کی اس فطری شرم و حیا نے تو محمر کو خاصا محظوظ کیا تھا۔ اس کے ہاتھ مزید ایک نکتہ لگ گیا تھا، وہ جب سے انشرا سے مل کے آیا تھا تبھی سے اس کی زبان پر بس انشرا کے ہی قصے تھے۔ مہران اور محمود کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ انشرا کی نقل کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ جب بھی وہ سب کے بیچ بیٹھتا تو اس کی رگیں ظرافت بھڑک اٹھتی تھی، خاص کر محمش اور محسن کے سامنے تو وہ انشرا کے حوانک پن کے ایسے مزیدار چٹپٹے قصے سناتا کہ محمش تو بھڑک کے اپنی جگہ سے فوراً وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا تھا، اور پیچھے بیٹھے محسن کو اس کی شرارتی خرگوشوں کا گلا ہاتھوں میں دبوچ کے اس کی آواز کا بھی گلا گھونٹنا پڑتا تھا۔ محمر در حقیقت محمش کی بجائے محسن کو ہی انشرا کی مونگیاں سنا سنا کر اس کا دل جلاتا تھا، کیونکہ محسن اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کے سوا تینوں خرگوشوں کو بھی اس کی منگنی کی ساری سچائی کا پتہ ہے۔ تبھی محمر جان بوجھ کر محسن کے سامنے انشرا کی کھچائی کرتا اور بدلے میں محسن سے لطر کھاتا۔ یوں یہ پچھلا پورا ہفتہ خواب نگر کے مکینوں میں کسی کے لیے خوشی تو کسی کے لیے غم سے بھرپور گزرا تھا۔
السلام علیکم میری بہنوں بیٹیوں، آج کے مدرسے میں جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ صبر اور یقین ہے۔ انسان کے لیے صبر اور یقین کی کیا ویلیو ہے؟ صبر اور یقین کے کتنے درجے ہیں؟ ہمیں کس طرح اللہ کی ذات پر یقین کی کس طرح مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ آمنہ بیگم نے کھچا کچ بھرے کمرے میں بیٹھی خواتین پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تھی۔ سامنے ایک کلثوم بیگم کے ساتھ زارا خاموشی سے کرسی کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ یہ صبح مدرسے کا وقت تھا اور تلاوت قرآن پاک کے بعد اب مدرسے میں درس کی کلاسیں شروع ہو چکی تھی۔ زارا کو آئے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے اور اب وہ کافی حد تک مطمئن تھی۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے، مگر اللہ کی عطا کی یہ نعمت قسمت کے ساتھ نتھی کر کے ہمیں دی گئی ہے۔ قسمت وہ چیز ہے جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ازل سے طے کر دی گئی ہے، جس میں ہمارے زندگی سے لے کر موت تک کا ایک ایک لمحہ لکھا جا چکا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے سوا اس کے ناموں کی صفات پر، اچھے برے نصیب پر، ملائکہ پر، قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا چاہیے اور ہر طرح کے حالات میں مکمل یقین اس پاک ذات پر رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا۔ مگر اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر جب تک یقین رکھتے ہیں جب تک سب کچھ ہمارے موافق چل رہا ہوتا ہے، پھر جیسے ہی زندگی میں رنج و غم کا روپ دکھائی دیتا ہے ہمارا یقین اپنی دعاؤں پر متزلزل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہنوں، کیا یقین صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کہ جب تک ہمیں ہماری مرضی مطابق سب ملتا رہے ہم خوش رہیں، اور جیسے ہی حالات بدلے ہمارے دعاؤں پر سے یقین ختم ہو جائے؟ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتے۔ تمہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں مل سکا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو۔ تم جس سے رابطے رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو، جبکہ تم نہیں جان سکتے کہ وہ جو مانگ رہے تھے وہ تمہارے لیے وہ تمہارے لیے بہتر تھا یا نہیں۔ ہم نہیں سمجھتے اللہ کے مصلحتوں کو اور یقین چھوڑ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی آ کر ہم غلطی کرتے ہیں۔ اپنی دعاؤں پر یقین اس طرح کرو جیسے رات ہونے کے بعد صبح سورج کے نکلنے پر کرتے ہو، جیسے سورج ڈھلنے کے بعد پورے عالم کو اپنے آغوش میں سمیٹی رات پر کرتے ہو، یعنی دن کے معاملات نپٹاتے ہو۔ تم یہ یقین رکھتے ہو کہ رات بھی آئے گی اور رات گزرتے ہوئے تم پر یقین رکھتے ہو، تم یہ یقین رکھتے ہو کہ اب کل ایک نیا دن طلوع ہوگا۔ اسی طرح اپنی دعاؤں اور ان دعاؤں کو پورا کرنے والے رب پر یقین رکھو۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر طلوع ہونے والا دن اپنے دامن میں ہمارے لیے خوشیوں کے بے شمار پھول سمیٹ کر لائے، مگر ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ زندگی ہمیشہ ہماری خوشیوں کی رمجھم پر نہیں آتی اور نہ ہی یہ ہمیشہ غموں کی چلچلاتی دھوپ بن کر ہمارے سروں پر چمکتی ہے۔ زندگی خوشیوں اور غموں کا ملا جلا سنگم ہے، اور تجربے سے بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ بنی نوع انسان کی زندگی میں خوشیوں کی عمر غم سے ہمیشہ چھوٹی رہی ہے۔ آمنہ بیگم ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ توکل، یہ کہنے کو ایک لفظ ہے مگر یہ موجوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ مقدر اللہ لکھتا ہے، مگر اس کو بناتا بگاڑتا تمہارا یقین ہے۔ یہ زندگی تمہارے پاس تمہارے رب کی نعمت ہے، لیکن اسے پرسکون اور بے سکون تو تم خود کرتے ہو۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے یقین کی کمی۔ یقین مقدر پر، اللہ پر اور اچھی بری تقدیر پر کمزور ہونا ہماری بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ پر یقین رکھتے ہو، مگر یہ کیسا یقین ہے کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا چھوڑ دیا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا تبھی ملے۔ یقین تو یہ ہے کہ اللہ کے دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے۔ قرآن ہم سب نے پڑھا ہے، ہم پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج فرعون لگی ہوئی تھی، سامنے وسیع و عریض دریائے نیل پھیلا ہوا تھا۔ تب یہ یقین اور اللہ کی ذات پر توکل ہی تھا کہ جب بلا خوف و خطر موسیٰ نے اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پانی کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اللہ نے اپنے اس نیک بندے کے لیے پانی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈال دیا گیا، مگر کیوں؟ وہ آگ بنا
ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچائے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا گیا، مگر کیا چیز تھی جس نے انہیں کنویں سے بخیریت نکالا؟ مصر کے جس بازار میں یوسف کو بیچا گیا تھا، کس چیز نے اسے اسی بازار کا عزیز مقرر کیا؟ کیا وجہ تھی کہ جو زلیخا جیسی ضعیف العمر کو یوسف کی ایک دعا کے بعد دوبارہ سے جوان کر دیا گیا تھا؟ کس کے لیے لگ تک صحرا کے بیچ حضرت حاجہ کے بچے کے لیے زمزم کو جاری کر دیا گیا تھا؟ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ کیوں رکھا گیا تھا؟ کہ اس رب نے زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں پہلی اولاد سے نوازا۔ اب سب سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، وہ ہے یقین۔ اللہ کے ان مقرب بندوں نے نامساعد حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری، اللہ کی ذات پہ یقین رکھا۔ انہوں نے یقین کیا اس رب کی ذات پر کہ وہ ان کے لیے برے سے برے حالات میں بھی نجات کے راستے نکالے گی۔ یہ سب اللہ پر یقین رکھ کر آگے بڑھتے چلے گئے، اور دیکھو اللہ نے انہیں مایوس نہیں کیا۔ یہ ہے وہ یقین جو اس باری تعالیٰ کی ذات پر ہمیں رکھنا چاہیے، اور یہی تو توکل بھی ہے کہ جب ہمارے پاس اپنی کسی بھی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہ ہو اور ہم سوچیں کہ راستہ بنانے والا تو اللہ ہے، یقیناً وہی راستہ بنانا چلا جائے گا، تو ایسا ہی ہوگا۔ وہ راستہ بنائے گا کیونکہ وہ تمہیں تمہارے گمان کے حساب سے عطا فرماتا ہے۔ تم اس سے اچھا گمان رکھو گے تو تم اسے اچھا ہی پاؤ گے۔ اس نے تمہیں ایک ہتھیار دیا ہے جسے تم بنا طاقت و قوت کے بھی مہارت سے استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ اس ہتھیار کو چلانے کی ساری طاقتیں تمہارے اپنے ہاتھ اور زبان میں ہیں۔ اٹھاؤ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے، ہلاؤ اس زبان کو اس کے سامنے، اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن ہے سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر نہ حاصل تک، روشنی اور معجزات تمہیں چھپے ہوئے ہیں، انہیں تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ آمنہ بیگم دھیرے دھیرے چلتی سارا کے پاس آئی تھی، جس کی روح تک کو ان کی باتوں نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ہاں، وہ بھی تو یقین کرنا بھول گئی تھی، توکل چھوڑ چکی تھی اس رب پر جس نے اسے ایک شے چھینی تھی تو بدلے میں اسے کتنا نوازا تھا۔ آمنہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں تھمے ٹشو سے زہرا کے آنسو صاف کیے تھے اور دوبارہ واپس پلٹ کے اپنی جگہ جاتے ہوئے سلسلہ کلام شروع کیا تھا۔ اب آتے ہیں ہم آج کے دوسرے موضوع یعنی صبر کے طرف۔ صبر آخر کیا ہے اور صبر کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ آمنہ بیگم جو پہلے ہی کھڑی ہو کر سب سے خطاب کر رہی تھی، اب وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے سامنے خود کو ٹکٹکی باندھے زہرا پر نظر پڑتے ہی مسکرائی تھی، جو اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ صبر وہ چیز ہے جو موت جیسے بدترین حالات میں بھی تمہیں جینا سکھاتی ہے۔ جیسے جیسے تم زندگی کو سمجھتے جاؤ گے، تمہیں اندازہ ہوگا تمہاری زندگی صبر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹ گیا تو صبر، کسی نے کردار پہ انگلی اٹھائی تو صبر، جب مانگا وہ نہیں ملا تو صبر، ماضی ستائے تو صبر، کسی بچھڑنے والے کا ذکر آتے ہوئے اگر آنکھیں بھر آئیں تو صبر۔ جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکایا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کوئی چیز توڑ نہیں سکتی۔ صبر کر لیا تو بس پھر لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی بات دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تمہارا صبر تمہیں اس مقام تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم یقین بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ یہ جاننا بھی بہت ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ صبر محبت اور محبت صبر ہے۔ جس نے محبت کرنا سیکھ لیا اس نے شہرک تک کا فاصلہ طے کر لیا، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے اپنے اور اللہ کے بیچ حائل ہونے والے ہر فاصلے کو ختم کر دیا۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبر پر اتنا کچھ بولتی ہیں مگر صبر کتنا کریں، یہ اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے اور صبر آتا کیسے ہے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے میری بہنوں کہ صبر تب آتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے راضی ہونے والا جب صبر کرتا ہے تو صبر کرنے والے پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب اللہ خود دیتا ہے، پھر چاہے وہ سوال ذات پر ہو یا کردار پر۔ لوگوں کی نشتر چلاتی ہوئی زبانوں نے دل کو دکھا دیا، تڑپا دیا، مگر دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ پر چھوڑ دیے جائیں تو یہ صبر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یقین کریں ایسا کرنے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جو کام تم نہیں کر سکتے اس پر صبر کرنا سیکھو، انہیں اللہ کے حوالے کر دو، ان پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں دعا کرو مگر نہ پوری ہونے کی صورت میں اللہ سے ضد مت لگاؤ، نصیب سے مت لڑو، دعاؤں کی بیعت بھی مت کرو۔
یہ کہہ کر کہ اب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو دعا ہی کیوں کریں؟ نہ، ایسا مت کرو، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں مگر اپنے مقررہ وقت پر۔ وہ اتنا رحیم ہے کہ وہ کافروں کا سوال تک رد نہیں کرتا۔ اس کی شان تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے در سے اسے نہ مانگنے والے بندے کو بھی خالی ہاتھ لوٹائے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو دنیا کے ہر طاقت کو یکتا کر کے بھی وہ کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ پھر جب تم نے اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تو وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ وہ میرے رب کا وصف ہے کہ وہ کبھی بھی کوئی کام ادھورا نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے مگر وہ ہر کسی کو پورا کرتا ہے۔ کبھی کوئی بھی جگہ خالی نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی تعمیر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتا ہے۔ آمنہ بیگم بولتے ہوئے خاموش ہو گئی تھی اور کمرے میں گونجتی زارا کی ہچکیوں کی آواز پر آمنہ اور کلثوم نے باقی سب عورتوں سے معذرت کرتے ہوئے انہیں باہر بھیجا تھا اور زارا کو سنبھال کر گلے لگایا تھا، جو حد بے تحاشا رو رہی تھی۔ آج یہ سب کیا کہہ دیا تھا پھوپھو نے؟ کیوں زارا سمجھ نہیں سکی کہ ان کو ملے غم بھی، ملے زخم کو بھی تو اللہ نے یوسف نام کے مرہم سے بھر دیا تھا؟ کیوں نہیں سمجھ سکی وہ کہ اس کی زندگی میں خالی پڑی اس جگہ کو بھی بھر دیا گیا تھا؟ وہ تو بس اپنے غم پر روتی رہتی تھی، اللہ سے شکوے کرتی رہتی تھی، دعا مانگنا چھوڑ چکی تھی، اللہ کو بھول بیٹھی تھی، اس سے بڑے تعلق کو توڑ چکی تھی۔ آنسو تھے کہ تھم ہی نہیں رہے تھے، پچھتاوے تھے جو ڈستے ہوئے اس کے جسم کو نیل نیل کر رہے تھے۔ اس کے زخموں کا علاج تو خود اللہ نے اس کے پاس رکھ چھوڑا تھا، پھر وہ کیوں ابھی تک اللہ سے شوقی رہی تھی؟ زارا کے درد، اس کی تکلیف کا علاج اس کے یوسف کو بنا کر بھیج دیا گیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اپنے خود ساختہ درد تکلیف پر پاگل ہوتے ہوئے دماغ کے ہاتھوں اپنی نجات کے اس رستے کو کھول چکی تھی۔ یوسف مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت ستایا ہے، پلیز واپس آ جاؤ، میں ہر رویے کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز یوسف واپس آ جاؤ، زارا تمہاری منتظر ہے۔ وہ آمنہ بیگم کے سینے سے لگی بلک کر روتی ہوئی ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ زارا، وہ گہری نیند سو رہا تھا جب خواب میں اسے مچلتی بلکتی زارا کے تار روتی زارا نظر آئی تھی۔ وہ یوسف کا نام لے کے رو رہی تھی، اسے بلا رہی تھی، اور اسی چیز نے گہرے سوتے ہوئے یوسف کو بے چین ہو کر نیند سے اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد وہ زارا کو بے تابی سے پکارتے ہوئے زور سے چیختا ہوا اٹھ بیٹھا تھا، مگر زارا کہیں نہیں تھی۔ تب وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ زارا، میری زارا رو رہی ہے، وہ پریشان ہے، میں پاکستان کال کرتا ہوں۔ یوسف نے لپک کر سائڈ ٹیبل پہ رکھا اپنا فون اٹھایا تھا اور پاکستان میں پھوپھو کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ خوش قسمتی سے فون مولانا صاحب نے اٹھایا تھا۔ پھوپھا جان میری زارا کہاں ہے، کیسی ہے؟ میں انہیں ابھی خواب میں دیکھا ہے پھوپھا جان، وہ رو رہی ہیں۔ پھوپھا جان وہ خیریت سے ہے نا؟ یوسف بے تابی سے بولتا ہوا کھڑکی کھول کر باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ ان دنوں میں امریکہ میں شدید برف باری عروج پہ تھی، ابھی وہ ہر طرف برف گر رہی تھی۔ یوسف بیٹا ریلیکس، جسٹ ریلیکس، زارا ٹھیک ہے، بس وہ تمہیں بہت زیادہ مس کر رہی ہے، اسی لیے آج صبح مدرسے میں درس کے دوران وہ تمہیں یاد کر کے روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن تم پریشان مت ہو بیٹا، ہم یہاں سب ہیں زارا کے پاس، اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ مولانا صاحب نے اسے تسلی دی تھی، مگر یوسف زارا کی بے ہوشی کا سن کر تڑپ اٹھا تھا۔ کیا زارا بے ہوش ہو گئی مجھے یاد کرتے ہوئے؟ وہ اتنی پریشان اور اداس ہے میری وجہ سے۔ اوفیا، میں نے کیا کر دیا پھوپھا جان، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی زارا کو اپنے ساتھ نہیں لا سکا، اب میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، میری زارا تکلیف میں ہے اور میں انہیں چھوڑ آیا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں پھوپھا جان، میں اب بس یہاں نہیں رہوں گا۔ یوسف زارا کے متعلق سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا، تبھی اس نے اچانک واپسی کا قصد کیا تھا۔ نہیں یوسف، تم ایسا بالکل نہیں کرو گے،
تم واپس نہیں آؤ گے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ زارا ٹھیک ہو کر ایک نارمل زندگی گزارے؟ مولانا صاحب کی بات سن کر یوسف اپنی جگہ تھم کر رہ گیا تھا۔ میں ایسا کیوں نہیں چاہوں گا پھوپھا جان؟ میں تو خود اپنی زارا کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوسف فوراً بولا تھا۔ تو پھر تم زارا کو اس کے اصل کو کھوجنے دو یوسف، وہ اپنے آپ کو ڈھونڈنے کے عمل سے گزر رہی ہے۔ تم جب اس کے ساتھ ہوتے ہو تمہارے سوا کسی کو نہیں سوچتی، کسی کو نہیں دیکھتی، تمہارے سامنے وہ خود کو بھول جاتی ہے، کیونکہ اسے سہارے کے روپ میں تمہارا ساتھ ہر وقت ملا ہوا ہوتا ہے۔ وہ گرتی بھی ہے تو اسے سنبھلنے کے لیے تمہارا ہاتھ موجود ہوتا ہے۔ تبھی وہ تم پر اتنا زیادہ منحصر رہنے لگی ہے کہ اسے تمہارے علاوہ کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، یہاں تک کہ اس دوران وہ خود کو بھی بھول چکی ہے۔ اسے خود سے دوبارہ متعارف ہونے دو یوسف۔ یاد رکھو کہ وہ انسان دوسروں کے سہاروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ کبھی زندگی میں خود کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یقین کرو انسان کا سہارا ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، سہارا صرف اس کے رب کا ہی مضبوط ہوتا ہے، جو تمہیں کسی بھی مشکل میں گرنے نہیں دیتا۔ تو تم اپنی بیوی کا سہارا بھی خود کی بجائے اس رب کو بننے دو۔ تمہیں یاد ہے یوسف، جب تمہیں تمہارے اصل سے ملنا تھا، اس وقت زارا تمہیں تمہارے اصل سے ملانے کا ذریعہ بنی تھی، مگر اب تم زارا کے لیے ذریعہ بنے ہو، اسے اس کے اصل سے ملانے کا میرے بچے۔ اس لیے جیسے تم نے خود سے خود تک کا سفر طے کیا ہے، بالکل اسی طرح زارا کو اس کی کھوج کے سفر پر نکلنے دو۔ اسے اپنا محتاج مت بناؤ، اسے خود کو پانے دو یوسف۔ ایک بار پھر اس کے پاس آ کر اسے اپنے سہارے کا محتاج مت بننے دو۔ مولانا صاحب نے دھیرے دھیرے اسے سمجھایا تھا۔ ان کی بات سن کے یوسف جیسے بے بس ہو کے رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے پھوپھا جان، میں نہیں آؤں گا، مگر مجھے میری زارا بہت یاد کرتی ہے۔ میری ان سے بات بھی نہیں ہو رہی، پلیز میری ان سے بات ہی کروا دے، یوسف نے دل پہ پتھر رکھ کر لجاجت سے کہا تھا، کیونکہ 3 دن سے اس نے زارا کو دیکھنا تو دور اس کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ ابھی نہیں، تم کچھ عرصے اسے بات نہ کرو۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہے، مگر مشکل یہ زارا کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ سمجھ لو کہ چند دن کی یہ دوری زارا کے علاج کا ہی حصہ ہے۔ مولانا صاحب نے دوبارہ سے یوسف کو سمجھایا تھا، مگر اس کا تڑپتا دل مچلتے ہوئے بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھوپھا جان، بس مجھے زارا کی آواز سننی ہے، یقین کریں میں ان سے کوئی بات نہیں کروں گا، آپ بس مجھے ایک دفعہ ان کی آواز سنا دیں، وعدہ کرتا ہوں میں ان سے کچھ بھی نہیں بولوں گا، یوسف بے قراری سے بولا تھا۔ تبھی مولانا صاحب نے اسے 5 منٹ بعد اپنے پرسنل فون پہ فون کرنے کا کہا تھا اور کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ پھر یہ 5 منٹ یوسف نے سخت بے چینی سے ٹہلتے ہوئے گزارے تھے، اور پورے 5 منٹ ہوتے ہی مولانا صاحب کے پرسنل نمبر پہ سے کال کی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ زارا کی دھیمی سی آواز سن کر یوسف نے پچھلی دیوار سے اپنی پشت لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے اس آواز کو محسوس کیا تھا، ساتھ ہی وہ آواز اس کی سماعتوں سے ہوتے ہوئے دل میں اتر گئی تھی۔ ہیلو پلیز بولے نا پھوپھا جان، یہ کون ہے؟ فون پر بول ہی نہیں رہا۔ زارا کی دھیمی آواز یوسف کو سنائی دی تھی، مگر ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے زارا کی آواز سن لی تھی، مگر مولانا صاحب سے کیے اپنے وعدے کے مطابق اسے زارا سے دور ہی رہنا تھا۔ وہ سب لوگ ہوٹل پہنچ چکے تھے، جہاں ہوٹل کے داخلی دروازے پر ہی میشم سمیت دلہوں کا استقبال پھولوں اور خوشبوؤں سے کیا گیا تھا۔ یہ فنکشن دونوں لڑکی والوں اور میشم نے ایک ساتھ مل کر ارینج کیا تھا۔ ادلے بدلے کے 2 سے 3 فنکشنز کرنے کے بجائے ان سب نے ہی ایک ہی بار میں تمام رسوم ایک ہی دن ایک ساتھ طے کر لی تھی، کیونکہ اس سے وقت پیسے دونوں کی بچت ہوتی تھی۔ ابرار شاہ نے بھی بار بار پنڈی سے مری نہیں آ سکتے تھے۔ خود مہمش اور میشم کا شیڈیول خاصا ٹف تھا، وہ لوگ بار بار مختلف رسموں کے لیے زیادہ ٹائم نہیں نکال سکتے تھے۔ ادھر ڈاکٹر زرار کی فیملی میں بھی انشا سمیت سب کو وقت کی شدید قلت تھی، تبھی منگنی کی رسم سب کی مشترکہ رائے پر ایک ہی دن منعقد کر لی گئی تھی۔ شادی کی ڈیٹ پری اور انشرا کے فائنل ایگزامز کے بعد یعنی 4 مہینے بعد کی رکھی گئی تھی، جن میں پری اور انشرا کے نکاح کے ساتھ پلوشا کی رخصتی بھی ہونا طے تھی۔ اس دوران خواب نگر کی تعمیر کا کام بھی مکمل کیا جانا تھا۔ اب بھی ابرار شاہ اور ضیاء الدین صاحب کے سوا زرار صاحب کی فیملی نے بھی میشم لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ مین گیٹ پر پھولوں کے ہار ان کے گلے میں ڈال کے ان سب کا استقبال کیا گیا تھا۔ فنکشن میں میشم کے انوائٹڈ مہمان بھی آ چکے تھے، جن میں کچھ فیملی فرینڈز کے ساتھ پولیس آفیسرز کے ساتھ ساتھ میسف اور مہمش کے اپنے انسٹیٹیوٹ کے ٹیچر سمیت اپنے کچھ اسٹوڈنٹ کو لڑکی بھی شامل تھے۔ تینوں خرگوشوں کے دوست بھی ان کے بھائیوں کی منگنی میں شریک ہونے آئے تھے۔ تبھی وہ تینوں چہکتے ہوئے گلے میں پھولوں کے خوبصورت ہار ڈالے اپنے دوستوں سے ملتے ملاتے جزا اور میشم سے نظر بچا کر فوراً اندر دلہنوں کے پاس بھاگ گئے تھے، جبکہ جزا اور میشم دونوں
دولہوں کے ساتھ سب سے نظر ملاتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، دلہنوں کے ساتھ۔ محسف کو زرار صاحب اور ان کی بیگم نے دونوں طرف سے تھام رکھا تھا تو مہمش کو ضیاء الدین اور ابرار صاحب نے اپنے نرخے میں لیا ہوا تھا۔ مسز زرار ہونے والے داماد کے والد صدقے ہوئی جا رہی تھی تو شبانہ بیگم بھی زیر لب آیت الکرسی پڑھ کر اپنے شہزادوں جیسے آن بان والے داماد پر نظر بد کا دم کر رہی تھی۔ دونوں ساسوں کو اپنے داماد دل و جان سے پسند تھے۔ منگنی کے لیے سامنے ہی بڑے خوبصورتی کے ساتھ بڑا سا اسٹیج سجایا گیا تھا جس میں دولہا دلہن کے لیے ڈالے گئے الگ الگ کاؤچز کے ساتھ ایک طرف جزا اور میشم کے لیے بھی ان کے ناموں کے ساتھ خوبصورت سا کاؤچ بالکل سامنے مہمش محسف کے کاؤچز کے بیچ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ خصوصی انتظام دلہوں کے بڑے بھائی اور بھاوش کے لیے خاص طور پر ضیاء صاحب نے کروایا تھا کیونکہ وہ دونوں ابھی نیولی ویڈڈ کپل تھے اور دونوں دلہوں کے نوعمر والدین بھی، اس لیے انہیں ایک خصوصی پروٹوکول دلہن کے گھر والوں کی طرف سے دیا جا رہا تھا اور وہ واقعی میشم اور جزا کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ میشم باقی مرد حضرات کے ساتھ اپنے لیے مخصوص نشست کی طرف بڑھا اور شبانہ بیگم یعنی پری کی امی اور زرینہ بیگم کے سوا انشرا کے امی بھی جزا کو لیے اس مخصوص کاؤچ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میشم کو بھی ضیاء صاحب اور زرار صاحب، ابرار شاہ اور ضیاء الدین بالکل دھولوں والا پروٹوکول دے رہے تھے۔ بھئی آپ لوگ بیٹھ کر پہلے کچھ کھا پی لیں، اس کے بعد رسم کر لیتے ہیں۔ چلو بھئی میشم نیچے کیوں آ رہے ہو؟ جزا کے پاس بیٹھو تم بھی، تمہارے لیے بھی اسپیشل ہم نے نشست کا انتظام کروا دیا تھا۔ زرینہ بیگم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھتے ہوئے مہوش کو ٹوکا تھا اور ویٹر کو ناشتے کا سامان لانے کو کہتے ہوئے وہ دونوں دولہوں کے پاس چلی آئی تھی۔ میشم آپ کے سامنے جزا کے ساتھ جڑ کر بیٹھنے سے جھجک رہا تھا، تبھی محسف کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہاں کہاں بیٹھ رہے ہو بھائی؟ جزا کے پاس چل کے بیٹھو۔ محسف کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ ضیاء الدین نے فوراً ہی وہاں سے اٹھا دیا تھا۔ میشم مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا ہوا جا کر جزا کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جزا نے شوہر کے یوں خود سے اجتناب برتنے پر گھور کر اسے دیکھا تھا اور خود سے اپنی جگہ سے اٹھ کر زرینہ بیگم کے پاس چلی گئی تھی اور میشم نے حیرت سے بھویں اچکا کر اپنی نخریلی بیوی کو دیکھا تھا۔ اوف، میری جزا کی ہے جذباتیت، آئی لو اٹ۔ میشم زیر لب مسکراتے ہوئے اسٹیج پر ایک کونے میں خواتین کے ساتھ کھڑی جزا کو دیکھا اور اسی وقت اپنے پاس آ کر کھڑے ہوتے ضیاء الدین سے بات کرنے لگا تھا۔ مہوش اور محسف بھی باری باری اپنے انسٹیٹیوٹ کے اسٹوڈنٹس اقرا ٹیچرز سے مل رہے تھے جو انہیں مبارکباد دینے اسٹیج پر ایک ایک کر کے آ رہے تھے۔ ابھی وہ سب ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ تبھی اسٹیج پر مہمان خواتین کے لیے مخصوص ایک کمرے میں سے لڑکیوں کا ایک ریلا سا باہر نکلا تھا اور انہوں نے روم سے باہر آتے ہی اسٹیج کا رخ کیا تھا۔ پھر اسٹیج پر دھاوا بولتے ہوئے انہوں نے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے محسف اور مہوش کو اس طرح گھیر لیا تھا کہ میشم، ضیاء الدین، ابرار شاہ سمیت ضیاء صاحب اور زرار صاحب بھی پیچھے ہٹتے ہٹتے اسٹیج سے کب نیچے پہنچے پتہ ہی نہیں چلا۔ واؤ، بہت خوب، ڈیشنگ، کتنے ہینڈسم ہے یار دونوں۔ انشرا کا دولہا کون سا والا ہے؟ پری کی کس سے ہو رہی ہے؟ ارے کوئی میری ان ہینڈسم دولہوں کے ساتھ پک تو لے لو۔ پری والا کون سا ہے؟ میں انشرا کی کزن ہوں۔ آپ لوگوں میں سے انشرا کا دولہا کون ہے؟ اچھا، کوئی بھی ہو، سیلفی تو لے لو۔ آپ لوگ کیا فارنرز ہیں؟ اوف، آپ کی آنکھوں کا کلر مجھے بہت پسند ہے۔ آپ پری کے ہونے والے ہسبینڈ ہیں؟ واؤ، پری کی تو لاٹری نکل آئی۔ بول کر دکھائے نا۔ کیا ہوا، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ارے ہٹو، کوئی مجھے بھی تو لینے دو۔ ہیلو، میں بینش ہوں، انشرا کی فرینڈ۔ ارے آپ مجھے دھکا تو مت دیں۔ مختلف جملوں میں بھان کی بولیاں بولتی یہ لڑکیاں محسف اور مہوش کے سروں پر کھڑی ان دونوں کو وہ پورے شوق سے آنکھیں پھاڑ کر ایسے گھور رہی تھی جیسے وہ زمین کے بجائے مریخ کی دریافت ہو، جبکہ اپنے سر پر کھڑی ان رنگ برنگی لڑکیوں کا مہوش پھٹی پھٹی آنکھوں سے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ وہاں اسے دیکھنے نہیں بلکہ اس کے روح قبض کرنے آئی ہوں۔ وہ ان لڑکیوں کے جملوں اور نگاہوں سے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس کا ایک کندھا کسی نازنین نے تھاما ہوا تھا تو دوسرے پر کوئی کھڑی سیلفی بنا رہی تھی۔ محسف کے ساتھ بھی یہی سین چل رہا تھا، مگر وہ مسکرا کر سب سے باتیں کر رہے تھے کیونکہ اسے انسٹیٹیوٹ میں گرل انسٹیٹیوٹ کو ڈیل کرنے کا خاصا
گرل اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنے کا خاصا تجربہ تھا، تبھی اس وقت بھی اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ اس کو پھر بھی خود پر خاصا کنٹرول تھا، مگر مہوش بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ بھابی، جزا بھابی، کہاں ہیں آپ؟ پلیز یہاں آئیں۔ جزا وہ جو دور کھڑی ان دونوں کو خواتین کے نرخے میں پھنسے دیکھ کر اپنے ساتھ کھڑی خواتین کے ساتھ ہنس ہنس کے باتوں میں مصروف تھی، مہوش کی چیختی ہوئی آواز سن کر فوراً سے ایکسکیوز کرتی ہوئی دیور کے پاس بھاگی تھی، اور اس کے پیچھے مسز زرار اور شبانہ بیگم بھی آ گئی تھی۔ بھابی، بھابی کہاں ہیں آپ؟ بھابی مجھے نکالیں یہاں سے۔ مہوش ایک بار پھر سے چیخا تھا، کیونکہ اس دوران ایک پیسٹری بنی ہوئی لڑکی باقاعدہ اس کے قریب جا کے کھڑی ہوئی تھی اور میشم کے چہرے کے ساتھ اپنا چہرہ جوڑے سیلفی لینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تبھی بوکھلایا ہوا میشم ایک بار پھر زور سے چیخ کر جزا کو آوازیں دینے لگا تھا۔ جی مہوش بھائی، کیا ہوا؟ اوہ ایکسکیوز می، آپ لوگ ایک ایک کر کے پکس لیجیے گا، ابھی رسم کے وقت اس وقت تھوڑا کو کوآپریٹ کیجیے۔ مہوش بھائی کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز یہاں بھیڑ مت لگائیں۔ جزا نے باقاعدے سے سب کو سمجھایا تھا۔ داماد کو یوں عورتوں اور لڑکیوں کے بیچ گھبرائے دیکھ کر شبانہ بیگم اور مسز زرار بھی ایک دوسرے بھی سب سے قاعدے سے معذرت کر رہی تھی۔ تبھی لڑکیاں شرافت سے مان کر نیچے اتر گئی تھی، اور کچھ ایک ابھی بھی انتظار میں تھی کہ انہیں جیسے ہی موقع ملے وہ دولہوں کے ساتھ سیلفیز لیں، مگر دولہوں نے موقع ملتے ہی فوراً اپنی جگہ چھوڑ کر بڑے بھائی کے پاس دوڑ لگا دی تھی، جبکہ ان دونوں کی حالت دیکھ کر محشم سمیت ضیاء الدین اور ابرار صاحب بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹوں کا گلا گھونٹا تھا۔ مہوش سب سے پہلے لپک جھپک سٹیج سے نیچے اترا تھا اور باقاعدہ محشم کے پیچھے جا چھپا تھا۔ مائی گڈنس، یہ منگنی شادی تو بہت مشکل کام ہے بھائی۔ دولہا بن کے انسان میں کون سے اضافی پر لگ جاتے ہیں جو ہر کوئی ان کے ساتھ تصویریں لینے کا شائق ہو جاتا ہے۔ اگر اب بھی ہم وہاں سے نہیں اٹھتے تو ہم تو اس بھیڑ کے نیچے دبے پڑے ہوتے۔ اف بھائی، میں یہ سب ٹالریٹ نہیں کر سکتا۔ آپ میسف کی شادی سارے رسم و رواج سے کریں اور میری کورٹ میں جا کر سمپل طریقے سے کروا دیں بس، ورنہ ایسے تمام رسومات کو بھگتاتے ہوئے تو میں شادی تک خرچ ہو جاؤں گا۔ محشم کے پیچھے کھڑے کھڑے ہی بولا تھا، اور اس کی بات پر ایک زوردار قہقہا پڑا تھا۔ محشم سمیت وہاں کھڑے باقی سب لوگ بری طرح ہنسنے لگے تھے۔ میسف بھی زیر لب مسکراتے ہوئے خود کے بچنے پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا سب کے بیچ کھڑا ہوا تھا۔ تینوں خرگوش نہ جانے آتے ہی کہاں غائب ہو گئے تھے، کیونکہ جب سے وہ ہوٹل پہنچے تھے ان تینوں کی شکلیں نظر نہیں آئی تھیں۔ نہ جانے تینوں کس کے کان کھا رہے تھے۔ پھر ان سب کو ناشتے کے لیے نشستوں پر بٹھایا گیا اور ناشتے کے فوراً بعد رسم کا شور شروع ہوا تھا۔ یا اللہ، مجھے ہمت دینا کہ میں اس مشکل لمحے سے صبر، حوصلے اور ثابت قدمی سے گزر جاؤں۔ مہوش نے دوبارہ سٹیج پر واپس جاتے ہوئے اپنی جگہ سنبھال کر آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں دعا کی تھی، کیونکہ جزا دلہنوں کو لینے اندر برائڈل روم کی طرف چلی گئی تھی اور مہوش کا دل اس کے پہلوں میں زور زور سے دھڑک دھڑک کر دہائیاں دے رہا تھا۔ تبھی زور و شور سے ہوٹنگ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ پری اور انشرا جزا کے ساتھ خرامہ خرابہ چلتی سٹیج پر چلی آئی تھیں۔ مہوش نے اب بھی نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا تھا، اسے بس پیچ کلر کے لچکدار لہنگے میں گولڈن سینڈلز میں قید نازک سی سفید چمکدار پیروں کی مخروطی انگلیاں نظر آ رہی تھیں، جن پر مہوش کی نظریں جم گئی تھیں، اور پھر وہی پیر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے نیچے والے فلور سے سٹیج کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے پاس آ کے رکے تھے۔ مہوش کی نظریں ان پیروں سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ پھر نہ جانے وہ کب تک ان پیروں کو جھکے نظروں سے دیکھتا رہا تھا کہ وہ پیر دوبارہ گھومے تھے اور آہستہ آہستہ چلتے اس کے جوتوں کے پاس آ کے رکے تھے۔ وہ ان نازک خوبصورت مومی پیروں کی مالکن اس کے بالکل برابر آ بیٹھی تھی۔ السلام علیکم مسٹر انگریز، یہ دھیمی مسکراتی آواز محشم کے تخیل میں آباد تھی۔ وہ اسے وقت بے وقت یوں ہی آ کر ستاتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کی شرارتی آواز نے بہت غلط وقت میں محشم کی سماعتوں پر دستک کی تھی۔ تبھی اس نے زور سے سر جھٹک کے ساحرہ کی سحر بھری آواز سے اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہا تھا، مگر اس کی مخصوص خوشبو کا کیا کرتا، جو اس کے آس پاس چکراتی ہوئی اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ ایک بار پھر نظر اٹھا کے مجھے دیکھے تو صحیح، پتھر کے نہ ہو گئے تو کہنا۔ شرارتی سرگوشی نما آواز ایک بار پھر مہوش کو اپنی دائیں طرف سنائی دی تھی۔ تبھی اس نے چونک کر اپنی خوبصورت چاکلیٹ براؤن آنکھیں اوپر اٹھائیں اور ڈرتے ڈرتے اپنی دائیں طرف نظر اٹھا کر دیکھا، پھر جیسے ہفتل قم اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔
اس کے بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھا وجود انشرا کا نہیں بلکہ پری کا تھا، اس کی شرارتی پری کا، جو اس وقت بیچ گولڈن اور بلیک کلر کے امبرائڈری لہنگے پر ڈھیروں زیورات پہنے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے خوبصورت بال اس وقت سٹائلش سے جوڑے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے، جس سے اس کی لمبی راج ہنس سی سفید گردن نظر آ رہی تھی۔ سر پر پیچ کلر کا نیٹ کا دوپٹہ جوڑے کے ساتھ سیٹ کیا گیا تھا، ماتھے پر ٹیکا اور جھومر لگائے لہنگے کی مناسبت سے کیا گیا پیچ کلر کا میک اپ اور ڈارک براؤن میرون لپسٹک سے اس کے چہرے کے نقوش اس وقت اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ مہمش کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی۔ وہ واقعی بقول پری کے پتھر کا ہو گیا تھا۔ بس کر دے مہمش بھائی، تھوڑا بات کے لیے بھی بچا کر رکھ لیں، یہ سارا وقت بیٹھ کے پری کو ہی دیکھتے رہیں گے۔ یہ مسکراتی شرارتی آواز مہمل کے سوا اور کس کی ہو سکتی تھی؟ تبھی مہمش ہڑبڑا کے ہوش میں آیا تھا اور اس نے ایک نظر اپنے بائیں طرف ڈالی تھی۔ اس کے برابر والے کاؤچ پر میسف اور پستے پہ لہنگے میں اس سے جڑی نازک سی انشرا بیٹھی تھی، جو واقعی کسی طور پر بھی جزا اور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ملاحت اور نرمی کے ساتھ کم عمری کی خوبصورتی اسے اس وقت حسین تر بنا رہی تھی۔ تبھی میسف بار بار چوری چوری سے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ مہمش نے میسف اور انشرا سے نظریں ہٹا کر سامنے کھڑے محشم جزا سے پری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری جان، تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ میں نے اور پری نے پلاننگ کی تھی، تمہیں عین وقت پر اس طرح سرپرائز کریں گے، اس لیے تمہیں ایک ہفتے سے پریشان کر رہے تھے۔ محشم شرارت سے مسکراتے ہوئے بھائی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولا تھا، جبکہ بھائی کی بات سن کر محشم حسین کے دل و ذہن سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ اس نے بے اختیار کنکھیوں سے خاموش بیٹھی پری کو دیکھا تھا، جو خلاف توقع آج بہت ایک دم خاموش تھی اور سہمی نظروں سے مہمش کو دیکھ رہی تھی، جو چہرے پہ کوئی بھی تاثر لائے بنا خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے اور سپاٹ سے انداز پر محشم سمیت پری بھی بری طرح پریشان ہو گئے تھے، کیونکہ محشم سے جس ریاکشن کی امید وہ دونوں کر رہے تھے، وہ اس کے برعکس ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اس نے دوبارہ نہ تو پری کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا تھا اور نہ ہی محشم سے کوئی بات کی تھی۔ تبھی جزا نے پری اور مہمش کو جتاتی نظروں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو، اور دیں سرپرائز۔ تینوں خرگوش بھی دلہنوں کے ساتھ ساتھ سٹیج پہ آئے گئے تھے اور خاموشی سے کھڑے مہمش اور پری کو ہی دیکھ رہے تھے۔ دو بنیز کو پری کی اتری ہوئی شکل دیکھ کے افسوس ہوا تو تیسرے بنی کی خرافاتی ذہن میں نہ جانے کون سی کھچڑی پک رہی تھی۔ تبھی وہ سب سے نظر بچا کر ایک طرف چلا گیا تھا۔ ادھر محشم کے اشارے پر جزا نے اپنی پرس سے انگوٹھی نکال کر پہلے مہمش کے ہاتھ میں تھمائی تھی اور دوسری طرف شبانہ بیگم نے بھی پری کے ہاتھ میں مہمش کی انگوٹھی تھمائی تھی۔ مہمش بھائی، پری کو انگوٹھی پہنائیں۔ جزا نے خاموش بیٹھے مہمش کو پری کی طرف متوجہ کیا تھا، جس نے سر اٹھا کر پری کو دیکھتے ہوئے انگوٹھی واپس جزا کے ہاتھوں میں تھما دی تھی۔ بھابھی، آپ رشتے میں بڑی ہیں، ماما کے بعد آپ ہمارے لیے ان کی جگہ پر ہے، اس لیے انگوٹھی میری طرف سے آپ پہنائیں، یہ میری خواہش ہے۔ محشم نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے انگوٹھی جزا کے ہاتھ میں تھما دی تھی، اور اس کے بعد میں محشم سمیت وہاں کھڑے ہر بندے نے چونک کر مہمش کو دیکھا تھا، جبکہ پری کی شکل اس وقت دیکھنے والی تھی۔ اس کا چہرہ اتنی تیزی سے پھیکا پڑا تھا کہ اس نے بے ساختہ اپنا سر جھکا کر اپنی آنکھوں میں ابھرتے ہوئی نمی کو پل کے چھپک کر چھپایا تھا۔ مگر مہمش بھائی، میں کیسے؟ جزا نے سر پٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک نظر پریشان سے کھڑے محشم پر ڈالی تھی، جسے مہمش کی یہ فضول بات اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ ہماری بڑی ہیں، ہمارے لیے ماما کی جگہ پر ہیں، یہ کون سی اتنی عجیب بات ہے؟ پلیز، یہ میری خواہش ہے کہ آپ میری طرف سے انگوٹھی پہنائیں، مہمش نے دوبارہ سے سنجیدگی سے کہا تھا، اور جزا نے بے بسی سے ایک نظر شوہر کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں چھپی رضامندی کو دیکھتے ہوئے جزا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی پری کا بایاں ہاتھ تھام کر اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی تھی۔ پری نے بھی خاموشی سے اپنے ہاتھوں میں تھمی وہ مردانہ انگوٹھی اپنے بابا کے ہاتھ میں دیتی تھی۔ جب مہمش نے رسم میں خود حصہ نہیں لیا تھا تو وہ کیوں اس کے سامنے بچھی جاتی؟ ابرار شاہ نے بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود ہی انگوٹھی مہمش کے ہاتھ میں پہنا دی تھی۔ پھر مبارک سلامت کے شور کے ساتھ سب نے مہمش اور پری کو گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ بھائی کی اس روکی پی کی فرمائش پر دونوں خرگوشوں کے بھی منہ لٹک گئے تھے۔ ان کا تیسرا جوڑ اس وقت نہ جانے کہاں مرکب گیا تھا۔ محسف اور انشرا الگ خاموشی سے بیٹھے ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ پھر انشرا اور محسف کی انگوٹھی کی رسم بھی اسی انداز میں کی گئی تھی۔ جزا نے ہی انشرا کو انگوٹھی پہنائی تھی، اور ادھر زرار صاحب نے بھی مسکراتے ہوئے محسف کو اپنے ہاتھوں سے انگوٹھی پہنائی تھی، جس پر انشرا نے تو واقعی شکر کی سانس لی تھی، کیونکہ وہ ویسے ہی محسف کی
पुरशौक निगाहों की तपिश से नर्वस हुई जा रही थी, जो अब तक कनकियों से नाजुक गुड़िया जैसी इंशरा को देख रहा था, जिसकी तराशीदा वजूद पर पिस्ते लहंगा अपनी बहारें दिखा रहा था। माथे पर सजे झूमर, टीके और उसके घर के खानदानी ज्वेलरी के सिवा जजा और महशम का दिया भारी गोल्ड का सेट पहने, नाक में छोटी सी बाली पहने सजी सवरी सुर्ख और गुलाबी से इंशा, उसकी डार्क ब्लैक भंवर सी आंखें उस वक्त काजल, मस्कारा और आई शेडो से सजी नहायत कातिल लग रही थी। मैसेफ के दिल को ज़ोर से धड़काने का सबब बन रही थी। ये लड़की उसके लिए उसके रब का ख़ास इनाम थी। महूद को भी ख़ास तौर पर अपने से छोटी तीसरे नंबर वाली भाभी बहुत पसंद आई थी, जो बिल्कुल उसी की तरह खासी शरीफ थी। तभी वो मंगनी की रस्म होते हुए भी मैसफ को एक तरफ धकेल कर खुद इंशरा के साथ जुड़ के बैठ गया था। उसकी देखा था कि मेहरान भी इंशरा की दूसरी तरफ जाके बैठ गया था और मैसफ को इन दोनों ने काउच के बिल्कुल किनारे कर दिया था, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर वो ज़रा सा भी हिलता तो सीधा नीचे गिर जाता। इसीलिए उसने अपनी जगह से उठना मुनासिब समझा था। वो दोनों भाइयों को घूरता महमिश और परी की तरफ बढ़ गया था, जहाँ जजा महशम समेत सारे बुजुर्ग परी और महमिश को घेरे हुए बातों में मसरूफ थे। परी का उतरा हुआ चेहरा और भुजा अंदाज सबने अच्छी तरह महसूस कर लिया था, मगर जिसकी वजह से वो आज के दिन बहुत उदास थी, वो बेहिस बना हुआ ज़ियाउद्दीन और पलवशा के साथ हंस के बातें कर रहा था। पलवशा भी रस्म के दौरान भागम भाग तीनों खरगोशों के साथ होटल पहुंची थी। वो दोनों दूल्हों और दुल्हनों के लिए तीनों खरगोशों के साथ ऐन वक्त पर गिफ्ट लेने चली गई थी। वो तीनों भी परी और इंशरा के लिए गिफ्ट्स लाए थे। छोटी भाभी, कैसे लगे हमारे मैसफ भाई आपको? है ना आपकी तरह खासे शरीफ और कमगो से? मेहरान ने सर झुकाए बैठी इंशरा से पूछा, जो कि नर्वस होकर अपने पैरों के पास इसी वक्त आकर बैठे मेहमर की शरारती बातों पर मजीद पजल हो गई थी। हाँ, अच्छे हैं। और आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? चेयर ले लेना, यूँ मेरे पैरों में बैठना अच्छा नहीं लग रहा। अंशा ने मेहमर को हाथ पकड़कर वहाँ से उठाना चाहा था, मगर तभी मेहमर ने अपने हाथों में थामा बॉक्स इंशा के सामने करते हुए एक झटके से उसका बटन दबाया था और डब्बे में मौजूद रबड़ के चूहे और रबड़ के कीड़े ढेर की सूरत में एक के बाद एक अंशरा समेत महूद और मेहरान की गोद में आके गिरे थे। अंशरा की जोरदार चीख के साथ ही महूद और मेहरान भी चिल्लाते हुए जोर जोर से अपनी जगह उछलने लगे थे। अंशरा भी जोर जोर से चीखते हुए अपना लहंगा झाड़ती हुई इधर उधर भाग रही थी। पूरे स्टेज पर इस वक्त बहुत जाल आ गया था। सभी लोग भागे भागे अंशरा के पास पहुंचे और ये धमाका करने वाले मेहमर बन्नी ने उसी भीड़ में मौजूद अपनी जगह से उठकर अंशरा के पास जाती परी का हाथ बड़े आराम से पकड़कर स्टेज के नीचे बने रूम की राह ली थी। परी के एहतजाज के बावजूद वो उसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाज़ा लॉक करके भागा महमिश के पास आया था। महमिश भाई, उधर आए प्लीज़। महमर ने ज़ोर से महमिश को आवाज़ दी थी, जो नासमझी से उसे देखते हुए स्टेज से नीचे उतर आया था। क्या हुआ? महमिश ने हैरत से महमर से पूछा था। वो इस रूम में आपके इंस्टीट्यूट की 2 स्टूडेंट्स, महमर ने झिझक के कहते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी। मैंने उन्हें बाहर से लॉक कर दिया है, महमर ने दोबारा कहा था, और महमिश ने उसकी बात का जो मफहूम निकाला उसने महमिश के होश उड़ा दिए थे। तभी वो घबराते हुए फौरन दौड़ता हुआ इस रूम की तरफ गया था, जबकि उसके पीछे ही महमर पुरसुकून अंदाज में सीटी पर शौक से धुन बजाता हुआ रूम के तरफ बढ़ा था और महमिश के अंदर दाखिल होते उसने रूम को बाहर से लॉक कर दिया था। फिर खुद स्टेज की तरफ बढ़ गया था। उसे परी की सलाहियतों पर बुरा भरोसा था। वो उसके अकड़े हुए भाई को आसानी से हैंडल कर लेगी, यानी उसके एक भाई का मसला तो हल हो ही गया था। अब बारी थी उसके दूसरे झिझकते हुए कमगो से भाई की, जो खामोश नज़रों में हसरत सुमोए अपनी नई नवेली मंगेतर को दूर से ही देखते हुए सर दाहें भर रहा था। एक तो नई नवेली मंगनी, दूसरा पहली बार मंगेतर को देखना, फिर उससे बात भी ना कर पाना। ये सब कुछ मैसफ के साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या था। तभी अपने शरीफ से भाई के लिए भी महमर को कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना ही था, ताकि भाई के साथ साथ उसकी छोटी छुई मुई सी भाभी भी, जिसने आज ऐन मंगनी वाले दिन अपने हैंडसम से मंगेतर को पहली बार देखा था, अब इन दोनों को ये जायज़ और ज़ाती हक था कि इतने इंतज़ार के बाद वो बिला झिझक एक दूसरे से 2 घड़ी सुकून से बात कर सकते।
اف مہمر کیا ہوگا تیرا، کتنی ذمہ داریاں تیرے نازک کندھے پہ پڑی ہوئی ہیں۔ مہمش بھائی کی سیٹنگ کے بعد اب میسف بھائی کی حسرتوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ چل کوئی نہیں، کر بھلا ہو بھلا، اب بھی ان کی مدد کر دیتا ہوں تاکہ فیوچر میں یہ دونوں میری مدد کر سکیں۔ میری باقی 2 جوڑ اور کہاں ہیں، ان کو بھی ذرا کام پہ لگاؤں۔ مہمر سرگوشی میں خود سے باتیں کرتا ہوا سامنے اسٹیج پر کھڑے اپنے دونوں بھائیوں کو پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے اسٹیج پر چلا آیا تھا۔ پھر وہ انشرا اور جزا کے پاس کھڑا اپنے تکونوں کے دونوں حصوں کو کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اسٹیج کے پیچھے لے گیا تھا تاکہ اپنے خرافاتی ذہن میں چل رہی پلاننگ ان دونوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے ان دونوں کی مدد سے اپنے فل پروف پلان پر عمل درآمد کر سکے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اس کی نظر ہراساں سی کھڑی پری پر پڑی تھی اور وہ اچانک شاک رہ گیا تھا۔ وہ کم سے کم پری کو یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ شاک سے باہر آتے ہی اس نے چاروں طرف نظر گھما کر اپنے اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈا تھا، مگر وہاں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا تو ملتا نہ۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ شرارتی خرگوش کی پلاننگ تھی۔ تبھی وہ تعصب سے سر ہلاتا واپس پلٹا تھا اور اس نے دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ باہر سے لاک تھا۔ I'm sorry مسٹر انگریز۔ ابھی وہ جلجلا کر مہمر کو کال کرنے کے لیے اپنے فون میں باہر پاکٹ سے نکال ہی رہا تھا کہ پری کی شرمندہ سی آواز پر ٹھٹک کر پلٹا تھا۔ کس بات کی سوری؟ مہمش نے جان بڑھ کر نروس سی کھڑی پری سے پوچھا تھا۔ یہی سرپرائز والی بات کے لیے، پری نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، مگر مہمش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے پری کو دیکھ رہا تھا۔ معاف کر دینا، غلطی ہو گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے میری عادت ہے مزاح کی، تو بس مزاح میں ہی میں نے آپ کو تنگ کرنے کا سوچا۔ اور پری مگن سے انداز میں بولتی جا رہی تھی، تبھی مہمش جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا شدید طیش میں پری کی طرف بڑھا اور جارحانہ انداز میں اس کے بازو کو دبوچتے ہوئے اس کے کان میں پھنکارا تھا، مذاق میں جذبات کا قتل آپ کو مذاق لگتا ہے؟ کس بے حسی سے کہہ دیا آپ نے کہ صرف مذاق کیا تھا؟ آپ کے اس مذاق سے چاہے کسی کی جان پہ بناتی ہو، مگر آپ کو اس سے کیا؟ اس پورے ہفتے کس طرح مر کر جیا ہوں میں، آپ کو اندازہ بھی ہے اس بات کا؟ آپ جیسی لڑکی کے لیے بہت آسان ہوگا خود سے جڑے مقدس رشتوں کا مذاق بنانا، مگر میرے لیے یہ امر بہت مشکل ہے۔ جس کو آپ نے مذاقتاً میرے ساتھ نتی کر دیا تھا، وہ لڑکی انشرا میری چھوٹے بھائی کی منگیتر تھی، میرے لیے نہایت قابل احترام اور قابل عزت لڑکی ہے، میری چھوٹے بہن کی طرح۔ پھر کیا سوچ کر آپ نے اسے مجھ سے جوڑنے کی کوشش کی؟ اصل بات یہ ہے کہ مس پریشا ابرار شاہ، اصل بات یہ ہے کہ آپ جیسی نان سیریس لڑکی کو کوئی حق نہیں ہے محبت کرنے کا، اور نہ ہی آپ میری محبت کے لائق ہیں۔ آپ کے نزدیک میں سچے جذبے بس ایک مذاق ہے، مگر میں اپنے جذبوں کو یوں آپ کے سامنے بے مول ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس لیے میری طرف سے آپ شادی تک بالکل آزاد ہیں۔ آپ جس طرح چاہیں مذاق کریں، جب جس کے ساتھ چاہیں مل کر کسی کو بھی سرپرائز دیں، میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں۔ 4 مہینے ہیں آپ کے پاس، پورے 4 مہینے۔ اس دوران میرا آپ سے نہ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہوگا اور نہ ہی میں آج کے بعد آپ کے سامنے آؤں گا۔ اس دوران اگر آپ کا مجھ سے یا میرے کسی رویے سے دل بھر جائے تو آپ بخوشی منگنی توڑ کے مجھ سے الگ ہو سکتی ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ میں آپ سے اس دوران کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ مہمش پری کے بازوؤں کو سختی سے دبوچے ہوئے اس کے کان میں سرگوشانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پری کو اپنے بازو کی ہڈی چٹکتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس کے زہر آلودہ الفاظ نے پری کی سماعتوں کو جیسے جھلسا دیا تھا۔ تبھی مہمش کی بات پوری ہوتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ کر اسی کی شکایتیں کرنے لگی تھی، جبکہ مہمش اس کی حرکت پر اچانک سے ساکت کھڑا رہ گیا تھا۔ بدتمیز 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 انگریز، جان لے لوں گی میں آپ کی اگر مجھے یہ فضول سزائیں سنائی تو۔ میرے ساتھ ایسا کرنے کا سوچا بھی نہ تو میشم بھائی سے کہہ کے اتنے جوتے پڑواؤں گی کہ سارا غصہ 2 منٹ میں دم دبا کے بھاگ جائے گا۔ پری نے سو کرتے ہوئے اسے جو دھمکی دی، وہ مہمش کو اتنے غصے میں بھی حیران پریشان کرنے کے بعد مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ مجھے تو اتنا سنا ڈالا، ہمت ہے تو جا کر میشم بھائی کو بھی ایسے ڈانٹے نا۔ انشرا کے ساتھ میں نے آپ کو منسوب نہیں کیا تھا بلکہ میشم بھائی کا آئیڈیا تھا۔ مجھے انہوں نے ہی کہا تھا کہ آپ کی زبان سے ساری بات اگلوانے کے لیے یہ طریقہ بیسٹ ہے۔ میں اکیلی شامل نہیں تھی اس پلاننگ میں، میں تو سزا صرف مجھے اکیلی کیوں ملے، میشم بھائی کو بھی پیش کریں۔ پری نے روتے روتے آنسوں بھری نظروں سے مہمش کو گھورا تھا، جو ابھی تک دعوے کر رہا تھا کہ 4 مہینوں تک پری سے رابطے میں نہیں رہے گا۔ پری کو زوروں قطار روتے دیکھ کر اس کے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اس کی ان جھیل سی گہری آنکھوں میں مہمش ابراہیم کا دل ڈوب کر رہ گیا تھا۔ وہ یکدم روئی روئی آنکھوں میں دیکھتا جیسے خود کو بھی بھول گیا تھا۔ پری نے اسے خود میں گم ہوتے دیکھ کر محبت سے اس کے چہرے کے اطراف دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ آپ مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے مہمش؟ کیا واقعی آپ کے محبت کے لائق نہیں ہوں؟
میں اتنی بری نہیں ہوں سچی. مجھے جب آپ کے بارے میں جزا سے پتہ چلا تھا تو میں نے فوراً اس مذاق کو ختم کرنا چاہا، مگر پھر سب لوگوں نے کہا کہ اب عین وقت پہ آپ کو سرپرائز دیں گے. پری نے محبت سے بولتے ہوئے مہوش کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر اندر رکھا رومال باہر نکالا تھا اور اپنی سرخ ہوتی ناک کو اس رومال سے صاف کیا تھا. مہوش نے ایک نظر اپنے رومال پر ڈال کر مگن سے انداز میں بولتی پری کو دیکھا تھا، رونے کے باعث جس کا خوبصورت چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا. ساتھ ہی اس نے رومال پری کے ہاتھ سے لے کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے. کیا کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی محبت کے لائق نہیں ہوں؟ تو پھر کون ہے وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ کی لڑکیاں جو جناب کی ایک نظر کے لیے گھنٹوں انتظار کرتی رہتی ہیں؟ مجھے میسف بھائی نے سب بتا دیا ہے، اس لیے زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی کوشش نہ کریں. میں آپ کو بخشوں گی نہیں، اپنی اور آپ کی جان لے کر ایک کر دوں گی. اس معاملے میں بہت خطرناک ہوں میں. مجھ سے دور جانے کی سوچے گا بھی مت مسٹر انگریز، ورنہ میں واقعی اتنی جذباتی ہوں کہ خودکشی کر لوں گی، اور ساتھ ہی میشم بھائی کو بتا جاؤں گی کہ ان کے بھائی میری موت کے ذمہ دار ہیں، تاکہ میں اگر اوپر اکیلی آپ کے لیے تڑپوں تو نیچے آپ بھی پولیس اسٹیشن کی دیواروں سے سر ٹکراتے رہیں. پری دوبارہ مہوش کے سینے سے لگ کے رونے لگی تھی. اس کے لیے واقعی اس دلربا سے شخص سے دور رہنا محال تھا. تبھی مہوش کی باتوں نے پری کو خاصا جذباتی کر دیا تھا، جبکہ اپنے سینے سے لگی پری کی دھمکی نے مہوش کو بھی کھل کر ہنسنے پر مجبور کر دیا تھا. یہ لڑکی ان کچھ دنوں میں اس کی زندگی بن چکی تھی، تبھی تو اس پورے ہفتے وہ اس کے بنا رہنے کا سوچ کر پل پل مرا تھا. اب بھی اس کے اندر جلتی آگ کو جیسے پری نے ٹھنڈا پانی ڈال کر بجھا دیا تھا، اور پھر اپنی ساری بھڑاس بھی اس کے سامنے نکال چکا تھا. اسی نے اسے سینے سے لگی اپنے متاع حیات کے گرد باہوں کا حصار باندھے تھا. اس کی مضبوط گرفت پر پری نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے مہوش کو دیکھا تھا، جو زیر لب مسکراتے ہوئے نیجی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ارادے تو خاصے خطرناک ہیں محترمہ کے، مگر ایک بات بتا دوں کہ بھائی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد وہ مجھے اندر نہیں ہونے دیں گے. مہوش نے شرارت سے کہتے ہوئے پری کی ناک کھینچی تھی. میں مذاق نہیں کر رہی مسٹر انگریز، مجھ سے آپ رابطہ ختم کریں گے اور میں اس دنیا سے اپنا رابطہ ختم کر لوں گی. پری نے ضدی لہجے میں دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی، اور تبھی مہوش نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا. ساتھ ہی وہ دونوں نہ جانے کتنی ہی لمبے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور پھر سے پہلے کہ پری کی آنکھوں میں لکھی محبت اور مہوش کی نظروں سے یہاں ہوتے جذبے چلک کر ان دونوں کو بالکل ہی دنیا اور مافیا سے بیگانہ کر دیتے. مہوش اچانک گڑبڑا کر ہوش میں آیا تھا اور پری سے دور ہٹ کے کھڑا ہو گیا تھا. اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو کمپوز کیا تھا اور واپس دروازے کی طرف پلٹ کے اپنا فون نکال کر مہران کا نمبر ملایا تھا. 2 منٹ کے اندر دروازہ لاک کرو، ورنہ باہر آ کر تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کے سامنے بنا گنے اتنے جوتے ماروں گا کہ دوبارہ میرے ساتھ تو دور کسی اور سے بھی مذاق کرنے کے قابل نہیں رہو گے. مہوش نے مہران کو دھمکاتے ہوئے بنا اس کا جواب سنے کال بند کر دی تھی اور گردن گھما کر خود کو تکتی پری کو دیکھا تھا. ابھی میرے پاس وہ حق نہیں ہے جس کے ہوتے ہوئے میں آپ کو اپنے اتنے قریب کھڑے کیے ان جھیل سی گہری آنکھوں میں کھویا سا رہوں. اس لیے ابھی کچھ وقت ہے، مگر بہت جلد آپ کے تمام جملہ حقوق اپنے نام کروا لوں گا، تب فرصت سے آپ سے ملاقات ہوگی. میں شرارت سے کہتے ہوئے پری کے پاس سے ہٹ گیا تھا اور اپنی پاکٹ سے ایک انگوٹھی نکال کر پری کا دایاں ہاتھ تھاما تھا اور اس کی انگلی میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی پہنائی تھی. ان خوبصورت آنکھوں میں لکھی شکایت تب بھی پڑھ لی تھی میں نے، مگر اس وقت غصے میں اگنور کر گیا تھا، اس لیے اب ازالہ کر رہا ہوں. یہ رنگ میں نے آپ کے لیے خریدی تھی، آج یہ سوچ کر اپنے ساتھ رکھ لی تھی کہ اب یہ محسف کو دے دوں گا، وہ آپ کو اپنی طرف سے پہنا دے، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے مجھے ایک کڑی آزمائش سے بچا لیا. مہوش گہری سانس کھینچ کر بولتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا. I'm sorry مسٹر انگریز، میں نے واقعی آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے. پرومس آگے ایسا جان لیوا مذاق نہیں کروں گی. پری نے اپنے دونوں کان پکڑتے ہوئے کہا تھا. کیا شادی کے بعد بھی آپ مجھے انگریز کہا کریں گی؟ پرستان کی پری، کیا میری قسمت میں نہیں ہے اپنی بیوی کی زبان پہ ایک قاعدے والا نام سن سکوں؟ مہوش نے مصنوعی خفگی سے پری کو دیکھا تھا. سوری، میرے ہونے والے شوہر نامدان جناب عزت مآب مہوش ابراہیم صاحب، اب آپ کی شان میں اس کنیک سے کوئی گستاخی نہیں ہوگی. پری نے ایک ہاتھ پیٹ پہ رکھتے ہوئے ذرا سا جھکتے ہوئے کہا تھا. اب اتنی عزت دینے کو بھی نہیں کہا، مہوش نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا. تب دروازے پر کھٹکا ہوا تھا اور مہوش جو پری کا ہاتھ تھام کر مسکرا رہا تھا، دروازے پر آہٹ محسوس کرتے ہوئے پری کا ہاتھ چھوڑ کر پلٹ کر دروازے کی طرف چلا گیا تھا. میں باہر جا کر آپ کو کال کروں گا، تب باہر آئیے گا. پورا ہال مہمانوں سے بھرا ہے، مگر ان بیوقوفوں نے سوچنے کی زحمت نہیں کی. نالائق کہیں کے، دونوں کو ساتھ نکلتا دیکھیں گے تو نہ جانے کیا سوچیں گے.
مہمش نفی میں سر ہلاتا اور بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے جاتے اس کی باتوں پر مسکراتی پری نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ اسے فخر تھا اپنے اس شاندار سوچ والے شاندار ہمسفر پر، جو اپنی محبت سے زیادہ عزت کرتا تھا۔ تبھی تنہائی میں بھی اس نے اپنی محبت کو میلی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کیسی جٹھانیاں ہیں آپ لوگ، نئی نئی دیورانی ملی، اس کی کہانی بگڑی پڑی ہے، بیچاری کچھ دیر پہلے اتنی بری طرح چیختی چلاتی پھر رہی تھی، اب بھی ان کے حالات میں سدھار نہیں آیا اور آپ بے حس لوگ یہاں بیٹھ کر ہنسی مذاق میں بزی ہیں۔ پری کو مہمش نے کال کر کے باہر بلا لیا تھا اور خود محشم اور میسف باقی مرد حضرات کے ساتھ ایک طرف محفل جما کر بیٹھ کر خوش گپیوں میں مگن ہو گیا تھا۔ ایسے میں میدان صاف دیکھ کر مہمر نے انشرا اور میسف کی سیٹنگ کروانے کی ٹھانی تھی، تبھی پری اور جزا کو شرم دلاتے ان کے سر پہ پہنچ گیا تھا۔ کیونکہ یہاں بس پری، جزا اور پلوشہ بیٹھی تھی، ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی اور انشرا دوسری طرف اپنی کچھ فرینڈز اور رشتہ دار خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تبھی جزا نے دور بیٹھی ہنستی مسکراتی انشرا پر ایک نظر ڈال کر دوسری گھورتی نظر اپنے سامنے کھڑے مہمر پر ڈالی تھی۔ نہ تو اس کی حالت کا خیال میسف بھائی کو ہونا چاہیے، اسے دیکھ کر تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہے ہیں؟ جزا نے مہمر کو بے دریغ لٹار کر رکھ دیا تھا، جس پر مہمر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے پاس جا کر جزا کے کان میں جھک کر اسے کچھ سمجھایا تھا۔ بالکل نہیں، تم زیادہ مدر ٹریسا مت بنو ورنہ اب پٹ جاؤ گے مجھ سے، سمجھے؟ جزا نے مہمر کو منع کیا تھا۔ بھابھی میں خاصا انصاف پسند شخص واقع ہوا ہوں، میں نے بھی ایک بھائی کا مسئلہ حل کیا ہے، اب دوسرے کا بھی کروں گا، مہمر نے شرارت سے پری کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو اس بات کا محفوظ سمجھ کر چھین کے مسکرا دی تھی۔ تو تم نہیں مانو گے؟ جزا نے مہمر سے پوچھا، جس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی جزا ہار مانتے ہوئے اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی تھی۔ ایکسکیوز می مس پری بھابھی، آپ ذرا سنبھال لیجیے گا، ہم تو انہیں ایک خاص مشن پر جا رہے ہیں، مہمر شرارت سے مسکرا کر پری سے بولتا آگے بڑھا تھا، جبکہ پری اس بات میں سر ہلا کر پلوشہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو ناسمجھی سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی پری نے جھک کر دھیرے سے بہن کو ساری بات سمجھانا شروع کی تھی۔ ادھر جزا اور مہمر سیدھے سامنے بیٹھی انشرا کے پاس گئے تھے۔ انشرا ذرا بات سنو، جزا نے انشرا کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتے جزا کے پاس آئی تھی۔ جی بھابھی، انشرا دھیرے سے بولی تھی، ادھر سے برائڈل روم میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، جزا نے انشرا سے کہا تھا۔ جی چلیں، انشرا جھجکتی ہوئی ان کے پاس چلی گئی تھی۔ اب میں سب کو گھیر کر برائڈل روم میں لانا مہمر کا کام تھا۔ اس نے اپنا فون نکال کر میسف کا نمبر ڈائل کیا، کچھ بیلز کے بعد کال پک کر لی گئی تھی۔ بولو مہمر، میسف کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ دوسری طرف کسی بات پر ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ بھائی، آپ کو جزا بھابھی بلا رہی ہیں، مہمر نے مزے سے کہا تھا۔ اچھا میں آتا ہوں، میسف نے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ مہمر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نظریں گھمائی تھی، سامنے اسے مہمر دکھائی دیا تھا۔ تبھی وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ بھابھی کہاں ہے مہمر؟ میسف نے پوچھا تھا۔ اور مہمر نے کچھ کہنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور سب نے ساتھ لے برائڈل روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بھابھی، مہمر نے دروازہ کھول کر جزا کو آواز دی تھی۔ مہمر کی پہلی آواز پر جزا تیزی سے لپک کر پاس آئی تھی اور مہمر کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں خرگوش آلریڈی اندر موجود تھے، انشرا کے کان کھا رہے تھے۔ جزا کے پاس باہر آتے ہی دونوں بھی مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے باہر آتے ہی مہمر نے لمحے بھر کے لیے کی دیر کیے بنا میسف کو فوراً اندر دھکیل کے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ سیفی، انجوائے ود یور فیانسی، مہمر نے ذرا سا دروازہ کھول کر اندر روم میں حیران پریشان کھڑے میسف سے کہا تھا اور اس کا جواب سنے بنا دروازہ لاک کر کے بھاگ گیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اب ان دونوں کا مسئلہ بھی سیٹ ہو ہی جائے گا۔ چلے مائی ڈیئر سویٹ بڑی بھابھی، اسی خوشی میں ہم مل کر آئس کریم کھاتے ہیں۔ مہمر جزا کو اپنے ساتھ لے آئس کریم کھانے چلا گیا تھا۔ محمود اور مہران کو اسی وقت محشم نے کال کر کے اپنے پاس بلا رہا تھا، جبکہ پری جو کب سے ان دونوں کو دور سے دیکھ رہی تھی، اسے مہمر بنی کے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت دیکھ کر پری کو وہ شرارتی خرگوش پہلے سے زیادہ کیوٹ لگا تھا۔ تبھی اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے مہمر کو کال لگائی تھی۔ اب اس کا ارادہ اپنے والے انگریز سمیت تیسرے انگریز اور انشرا کے ساتھ سکون سے بیٹھ کر ڈنر کرنے کا تھا، اور یقیناً اس کی ننھی منی سی خواہش کو پورا کرنے میں مہمر بنی کے سوا کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ السلام علیکم، میسف نے جھجکتے ہوئے ساکت کھڑی انشرا کو سلام کیا تھا، جو اپنے سامنے کھڑے میسف کو دیکھ رہی تھی، اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے وہ منگیتر نہ ہو، موت کا فرشتہ ہو۔ اب بھی اس نے میسف کا سلام ضرور سنا تھا، پر شاید شدید شوق میں ہونے کی وجہ سے جواب نہیں دے سکی تھی۔
ایک مسلمان جب اپنے سامنے کھڑے دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دوسرے مسلمان پر بھی لازم ہے اس کے سلام کا جواب دینا۔ میں صرف لب بھیج کر مسکراہٹ دبا کر بولتا ہوا دھیرے دھیرے چل کے انشا کے پاس آیا تھا۔ یہ کیا مہمر نے مجھے یہاں بند کیوں کر دیا ہے؟ باہر ممی پاپا اور مہمان سب لوگ موجود ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ پلیز باہر چلیں، اگر کسی نے دیکھ لیا نا تو میں سب سے کیا کہوں گی؟ میں سب کے ہر بڑھتے قدم کے ساتھ روحان سے ڈرتے لہجے میں بولتے ہوئے وہ پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی لرزش اور آنکھوں میں تیزی سے پھیلتی نمی میوسف کو اچانک سنجیدہ کر گئی تھی۔ اس نے اپنی ماما کے بعد اپنے گھر میں اپنی خالہ اور اس کے بعد جزا کو دیکھا تھا۔ گھر کے باہر اس کا بھان کی لڑکیوں سے روز پالا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں تھا اس نے گھبرائی شرمائی بوکھلائی لڑکیاں اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی، مگر ابھی جو لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی وہ اس کی منگیتر تھی، اس سے منسوب ہو چکی تھی، مگر شاید وہ اس کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار تھی، تبھی بری طرح سے اسے ڈر رہی تھی۔ انشا یہ واقعی لوگوں کا ڈر ہے یا اصل میں آپ مجھ سے خوفزدہ ہیں؟ میوسف کے سنجیدہ سے سوال پر انشا نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا، جس پر میوسف نے گہری سانس کھینچتے ہوئے انشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ایک طرف پڑی کرسیوں پر بٹھایا تھا اور خود اس کے سامنے دوسری کرسی پر ڈال کر بیٹھ گیا تھا۔ انشا بھی گھبرائی ہوئی سی اس کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ انشا میں آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اس لیے نہ تو آپ میرے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں اور نہ ہی میں آپ کے نام کے سوا کچھ زیادہ جانتا ہوں۔ یہاں مجھے اس طرح اپنے سامنے بند کمرے میں دیکھ کر آپ کا ڈرنا گھبرانا بالکل جائز ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ مجھے جانتے نہیں، میری نیچر نہیں سمجھتی، میں آپ کے لیے ابھی تک ایک انجان شخص ہوں۔ مگر پھر بھی آپ کو ایک بات بتاؤں اپنے بارے میں کہ میوسف ابراہیم یعنی کہ آپ کا ایک خاکسار منگیتر خاصا شریف النفس ٹائپ کا بندہ ہے۔ وجہ یہ نہیں کہ میں پیدائشی کوئی بہت متقی اور زاہد قسم کا انسان رہا ہوں یا فطرتاً بہت نیک ہوں، میں بھی عام لڑکوں کی طرح ایک شرارتی سا دل اپنے سینے میں رکھتا ہوں۔ رنگ، خوشبو، ہوا اور رنگینیاں مجھے بھی اٹریکٹ کرتی ہیں، مگر میں چاہتے ہوئے بھی خود کو ریزرو رکھنے پہ مجبور ہوں۔ وجہ بس وہ خوف کی تلوار ہے جو میرے دونوں بڑوں نے میرے ہوش سنبھالتے ہی میرے سر پہ لٹکا دی تھی۔ بہت بچپن سے، مطلب سمجھ لیں میری پیدائش سے 1 سال پہلے ہی میرے ماں باپ میرے لیے ایک جلادی باڈی گارڈ پیدا کر کے میرے سر پر چھوڑ چکے تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو میری ماما نے بس مجھے پالنے تک سنبھالا ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے چلنا شروع کیا میری پوری ذمہ داری ماما پاپا نے مجھ سے 1 سال بڑے میرے جلاد باڈی گارڈ پر ڈال دی، جس نے بچپن سے لمحہ بھر کو مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ اسکول سے لے کر کالج، یونیورسٹی اور آج تک میرے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی میرے دل میں بھی عام لڑکوں کی طرح 1000 ارمانوں نے جنم لیا۔ میں نے حضرت بڑے دل کے ساتھ جب بھی کسی لڑکی کی طرف نظر ڈالنی چاہی، میرے جلاد صفت بھائی نے باز کی نظروں سے مجھے گھور کر فوراً مجھے شرافت کی جامے میں واپس جانے پہ مجبور کر دیا۔ کہنے کو تو وہ میرا دوست ہے، مگر صرف دوسرے معاملات میں۔ جیسے ہی معاملہ لڑکیوں کا آتا ہے وہ فوراً جلاد صفت انسان میرا بڑا بھائی بن جاتا ہے۔ اگر وہ میرے ساتھ نہ ہو تو ہو سکتا ہے میں بیچ میں بگڑ کر کسی حسین نازنین کی زلفوں کا اسیر ہو کر چوری چھپے اس سے رائے رسم بھی بڑھا لیتا، مگر مجھے مہمش کے سوا سب سے بڑے محشم بھائی کے جوتوں کا بھی خوف رہتا ہے، جو پکڑے جانے پر چھوٹوں کے سامنے نہ صرف بری طرح درگت بناتے بلکہ پٹائی سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی عزت اپنے ہاتھ کے تحت میں لڑکیوں کے معاملے میں بہت شریف انسان رہا ہوں، تو پلیز مجھ سے زیادہ گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری اگر آپ سے منگنی نہ ہوتی تو میرے لیے آپ بھی ابھی 99% لڑکیوں کی طرح ہی ہوتی، جنہیں میرے بھائیوں نے میرے لیے شجر ممنوع بنا رکھا ہے۔ میں صرف چیئر پہ الٹی سائڈ پر بیٹھا چیئر کی بیک سے سینہ ٹکائے مزے سے بول رہا تھا۔ اس دوران انشا سارا ڈر و خوف بھول کر پوری آنکھیں حیرت سے کھولے اسے تک رہی تھی۔ میں صرف اس کا حیران چہرہ دیکھ کے زور سے ہنس پڑا تھا۔